ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اب سی بی ایس ای کی تعلیم ہوگی 22 ہندوستانی زبانوں میں، 28,000 اسکولوں کو ایڈوائزری جاری۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن گروپ 1 پریلیمنری امتحان 9 جون کو ہوگا منعقد۔ اور ٹی ایس سیٹ 2024 نوٹیفیکیشن جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزارت تعلیم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب تک سی بی ایس ای میں پڑھائی صرف ہندی اور انگریزی زبانوں میں ہوتی تھی، لیکن اب 22 ہندوستانی زبانوں میں سی بی ایس ای اسکولوں میں پڑھائی ہوگی۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی کے سیکریٹری سنجے کمار نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مطابق 5ویں جماعت تک کے بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھایا جانا چاہیے، اور اس بار نئے نصاب کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہندی اور انگریزی کے ساتھ ساتھ این سی ای آر ٹی 22 ہندوستانی زبانوں میں کتابیں شائع کرے گی۔ سنجے کمار نے کہا کہ ہم نے این سی ای آر ٹی سے کہا ہے کہ پورا نصاب 22 زبانوں میں شائع کرے۔ یہ زبانیں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 8 میں درج ہیں۔ سی بی ایس ای نے اپنے تمام 28,000 اسکولوں کو ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دور رس فیصلہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت کیا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے سیکریٹری نوین نکولس نے بتایا کہ گروپ 1 کی خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے پریلیمنری امتحان 9 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ کمیشن نے پہلے 563 ملازمتوں کو پر کرنے کے لیے گروپ 1 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جس کے لیے 4,03,000 افراد نے درخواستیں دی تھی۔ بڑی تعداد میں درخواستوں کے پیش نظر کمیشن نے واضح کیا ہے کہ پریلیمنری امتحان کمپیوٹر پر مبنی طریقے سی بی آر ٹی کے بجائے او ایم آر طریقے سے لیا جائے گا۔ اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرر کے عہدوں کے لیے منعقد ہونے والے اہلیتی امتحان کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ اہلیت ٹیسٹ 2024 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ سیٹ امتحان کا نوٹیفیکیشن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری بی وی گوڑ، ہائر ایجوکیشن کونسل کے چیئرمین پروفیسر لمبادری اور دیگر ممبران نے جاری کیا۔ ممبر سیکریٹری پروفیسر نریش ریڈی نے بتایا کہ سیٹ امتحان 28، 29، 30 اور 31 اگست کو منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ درخواستیں اس ماہ کی 14 تاریخ سے 2 جولائی تک آن لائن قبول کی جائیں گی۔ ہال ٹکٹ 20 اگست سے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی ایم ایس ایل ایس بروڈا یونیورسٹی نے اپنی پہلی کانووکیشن تقریب کا انعقاد کیا، جس میں مختلف شعبوں سے فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر سمیر وی کامت اور انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے سابق چیئرمین پدم شری کرن کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر کامت نے زندگی میں مقصد اور مقصد کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے جنگی تحقیق میں ڈی آر ڈی او کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور طلباء کو سماج اور قوم میں اپنا حصہ ڈالنے کی ترغیب دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر کرن کمار نے کامیابی سے سیکھنے کی اہمیت اور مثبت سوچ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مثالی سائنسدانوں کی متاثر کن کہانیاں سنائیں، جنہوں نے چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ہندوستان کے وقار میں اضافہ کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2024-25 کے لیے مرکزی کیمپس حیدرآباد اور دیگر سیٹلائٹ کیمپسوں لکھنؤ و سری نگر کے علاوہ مختلف ریاستوں میں موجود کالجز آف ٹیچر ایجوکیشن اور پولی ٹیکنک کے لیے ریگولر کورسز میں آن لائن داخلے جاری ہیں۔ اردو میڈیم میں اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے والی ملک کی یہ واحد جامعہ ہے جسے گزشتہ سال نیک سے A+ گریڈ حاصل ہوا ہے۔ اس سال یونیورسٹی میں LLB اور LLM کے علاوہ قانون و مدرسہ میں زبان کی تدریس میں PhD متعارف کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال ووکیشنل کورسوں میں میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی اور میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اردو ثقافتی مطالعات اور تقابلی مطالعات میں PhD اور دوسرے کورسز شروع کیے گئے تھے۔ مانو کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد کی جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق انٹرنس کے ذریعے داخلہ دیے جانے والے کورسز میں PhD پروگرام اردو، عربی، انگریزی، ہندی، فارسی، مطالعات ترجمہ، مطالعات نسواں، نظم و نسق عامہ، سیاسیات، سوشل ورک، اسلامک اسٹڈیز، تاریخ، معاشیات، سوشیالوجی، دکن اسٹڈیز، تعلیم، صحافت و ترسیل عامہ، مینجمنٹ، کامرس، ریاضی، طبیعیات،
کیمیا، نباتیات، حیوانیات، کمپیوٹر سائنس، اردو ثقافتی مطالعات، تقابلی مطالعات، قانون، سماجی اخراج، شمولیتی پالیسی، مدرسہ میں زبان کی تدریس اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں MBA، MCA، M.Tech، M.Ed اور ماسٹر آف لاء، انڈر گریجویٹ پروگرام B.Tech کمپیوٹر سائنس، LLB، BA LLB آنرز اور B.Ed، پیشہ ورانہ ڈپلومہ ایلیمنٹری ایجوکیشن DLED اور پالی ٹیکنک کے مختلف ٹریڈ میں کورسز شامل ہیں۔ انٹرنس کی بنیاد پر داخلوں کے کورسز کی آخری تاریخ 20 مئی 2024 ہے۔ درخواستیں صرف آن لائن ہی قبول کی جائیں گی۔ مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ داخلہ ہیلپ کے لیے اسکرین پر دیے گئے موبائل نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اب CBSE کی تعلیم ہوگی 22 ہندوستانی زبانوں میں، 28,000 اسکولوں کو ایڈوائزری جاری۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن گروپ 1 پریلیمنری امتحان 9 جون کو ہوگا منعقد، اور TS سیٹ 2024 نوٹیفیکیشن جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔